واپس آ رہے تھے کہ راستے میں دیکھا کہ ایک شخص یہودی ایک خوبصورت سا گھوڑا لے کے جا رہا ہے. تو رسول خدا نے اس یہودی سے کہا سنو یہ گھوڑا مجھے خریدنا ہے, کیا تم اس کی قیمت بتاؤ گے کتنے میں بیچ رہے ہو؟ یہودی نے قیمت بتائی, قیمت طے ہو گئی. تو رسول خدا نے کہا ٹھیک ہے مگر میری ایک شرط ہے کہ پیسے میں مدینہ کی مسجد تک چلو تو میں آپ کو پیسے دے دیتا ہوں. کیا راضی ہو گیا؟ اب وہ وہاں سے چلا رسول خدا کے ساتھ. چلتے چلتے راستے میں لوگوں کی نظر اس گھوڑے پر پڑا اور سب اس کی قیمت لگانا شروع کر دی. سب اب لوگ دیکھتے جاتے ہیں, قیمت لگاتے جاتے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے اور پیسے لے کے آئے. اب دیکھا کہ ایک مجمع لگا ہوا ہے اور وہ اپنے گھوڑے کی قیمت لگا رہا ہے. اب رسول خدا نے کہا کہ اے شخص میری تیری ڈیل ہو چکی ہے تو اب یہ تم بیچنے کے لیے کیوں کھڑا ہوا ہے؟ کہا کہ کب ہوئی؟ میری آپ کی کوئی ڈیل نہیں ہوئی. کب ہوئی؟ مجھے تو نہیں یاد. اب یہ اپنی زبان سے پھیل گیا. جب اس نے دیکھا کہ اس کی اچھی نسل کے گھوڑے کی اچھی قیمت لگنا شروع ہو گئی اور جو رسول خدا نے قیمت لگائی تھی اس سے کئی گنا زیادہ قیمت لگ گئی, اب یہ مکر گیا. اب اس نے کہا کہ نہیں میں نے تو آپ سے بات ہی نہیں کری کہ میں آپ کو یہ گھوڑا بیچ رہا ہوں. اگر بیچ رہا ہوں تو گواہ لے کے. اکثر عادت ہے یہودیوں کی, وہ گواہی مانگتے ہیں, ہمیشہ گواہ مانگتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کے پاس گواہ ہے تو لے کے آؤ. تو اب یہاں پر رسول خدا سے گواہی مانگی. رسول خدا نے کہا کہ میں گواہ کہاں سے لاؤں؟ اب یہاں پر مجمع میں لوگوں سے کہا رسول خدا نے کہ یہ مجھ سے گواہ مانگ رہا ہے کہ میں نے اس کے گھوڑے کی بات کر لی ہے, کیا تم لوگ گواہی دیتے ہو کہ میں نے اس سے یہ گھوڑا خریدا ہے؟ سارے لوگ خاموش. یا رسول اللہ, اب بڑے بڑے نامور مسلمان موجود ہیں مگر رسول کے ساتھ گواہی دینے کو تیار نہیں. یا رسول اللہ آپ نے ہی تو منع کیا ہے جب تک دیکھو نہیں تو بولو نہیں. جو ہم نے دیکھا ہی نہیں تو ہمیں کیا پتا آپ کی بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, اور ہم جھوٹ کیسے بول دیں؟ آپ نے ہی تو کہا ہے کہ جھوٹ نہ بولو, جھوٹ نہ بولو, تو ہم کیسے جھوٹ بول دیں کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے اس سے؟ ہم نے دیکھا نہیں, ہم نے سنا نہیں, ہمیں معلوم نہیں, ہم تھے بھی نہیں. اتنے میں زید ابن ثابت انصاری کا گزر ہوا وہاں سے. جب انہوں نے دیکھا کہ رسول خدا کو ایک رش میں گھرے ہوئے ہیں تو وہ آگے بڑھا, مجمع کو عبور کرتا ہوا رسول کے پاس پہنچا کہ یا رسول اللہ کیا مسئلہ ہے, آپ پریشان ہیں؟ کہا کہ اے زید میرے اس کے ساتھ ڈیل ہو گئی, طے ہو گیا معاملہ, اور اب یہ یہاں پر آ کر مکر گیا. اب یہ اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ میرے کو گھوڑا بیچے. اب اس کی قیمت زیادہ لگا دی اور تیار نہیں. کیا تم میرے گواہ بنو گے؟ یہ گواہ مانگ رہا ہے میرے سے. رسول کو زید نے کہا کہ یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ گھوڑے کی بات اس سے کری دی. اب سوال آنا چاہیے تھا یہودی کے دماغ میں, اور کہتا وہ کہ اے زید تو موجود نہیں تھا, تو کیسے گواہی دے رہا ہے؟ مگر سوال اس نے نہیں کیا, سوال کیا رسول خدا نے, اے زید تم تو موجود ہی نہیں تھے, پھر کس طرح سے گواہی دے رہے ہو؟ تو اب زید نے کہا یا رسول اللہ یہ تو صرف ایک گھوڑا ہے, اس کی کیا حیثیت؟ آپ نے کہا اللہ ایک ہے, ہم نے بغیر دیکھے مان لیا. آپ نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں, ہمیں معلوم نہیں, ہم آپ کے ساتھ موجود نہیں تھے کہیں پر, ہمارے سامنے وہی نہیں آئی, جو تھے وہ مکر گئے, جو ساتھ میں تھے وہ مکر گئے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں. تو اب آپ نے کہا ہم نے مان لیا, ہمارے سامنے وہی نہیں آئی, ہمیں نہیں معلوم. آپ نے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں, ہم نے مان لیا. آپ نے کہا قرآن ہے, ہم نے مان لیا. آپ نے کہا احکام ہے, ہم نے مان لیا. شریعت آپ نے بتا دی, ہم نے مان لیا. یہ گھوڑے کی کیا حیثیت ہے؟ آپ نے کہا ہم نے مان لیا کہ یہ آپ نے بات کری ہوگی, اسی لیے غدیر کے میدان میں رسول خدا نے ہاتھ بلند کر کے